الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دھوکے کا گھر بنایا ہے. نہ تو دنیا ہمیشہ کے لیے پیدا کی گئی اور نہ دنیا میں آنے والا ہمیشہ کے لیے آیا ہے. ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، اس کی ساری چیزیں ٹوٹ جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ دنیا میں رہنے والے بھی ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے جائیں گے. یہ دنیا ہے کیا؟ اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات سے پہلے ہم سمجھے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو متاع قرار دیا ہے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اسی طرح فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. تو اللہ پاک اپنے کلام مقدس میں دنیا کو متاع کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کے کیا معنی؟ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے سامان سے، لیکن اس کی مثال سمجھو. ایک بہت بڑے لغت کے امام صاحب تھے، صاحب ابن عباد ان کا نام تھا. قرآن کریم کے 3 لفظ ایسے ہیں جن کے مطلب اور معنی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. معنی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے انہوں نے عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا تاکہ مختلف جگہوں پر جا کر 3 لفظوں کے مطلب اور معنی کو سمجھے. ایک لفظ تو یہی ہے متاع، دوسرا لفظ ہے رقیب، سورہ کہف کے اندر ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیب، اور تیسرا لفظ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ 3 لفظ ایسے ہیں جن کے مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. مختلف علاقوں کا سفر کیا، سفر کرتے 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 عرب کے ایک چھوٹے سے دیہات میں گاؤں میں پہنچے. مدتوں سے چلے تھے، اللہ پاک کو بھی اب رحم آ گیا. ایک گاؤں میں پہنچے جہاں آپ نے دیکھا ایک خاتون ہے، برتن مانج رہی ہے. برتن صاف کرنے کے لیے پہنچنے کے لیے ایک کپڑا ان کے پاس رکھا ہے، اور اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ بھی وہیں پر کھیل رہا ہے. ماں آئی، ماں کسی کام سے گھر میں گئی. اس دوران ایک چت کا بڑا کالا سفید کتا آیا. اس نے برتن پہنچنے کا، صاف کرنے کا وہ ٹکڑا اپنے منہ میں دبایا اور پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا. ماں آئی، ماں نے دیکھا کہ
کہ کپڑا موجود نہیں ہے تو اپنے بچے سے پوچھا یا سبی این المتاع، اے بچے متاع کہاں ہے، کپڑا کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا یا امی جاء الرقیب واخذ المتاع وتبارک الجبل، اے میری والدہ جت کا بڑا کتا آیا، کپڑے کو دبایا، پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، خوش ہو گئے کہ ایک کے جملے میں تینوں لفظ کے معنی مل گئے کہ رقیب جت کا بڑے کتے کو کہا جاتا ہے اور متاع اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس سے برتن صاف کیے جاتے ہیں، اور تبارک کے معنی بلندی کے، رفعت کے آتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے دنیا کو متاع کہا ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نے ایک برتن میں بریانی بنائی، کھا لی، اور جب اس برتن کو صاف کر رہے ہیں تو آپ نے کسی کپڑے سے اس برتن کو پوچھ لیا، صاف کر لیا۔ اب آپ اس کپڑے کو ہاتھ میں لیں گے تو اس کپڑے کے اندر بریانی کی خوشبو آئے گی۔ اصل بریانی نہیں ہے، وہ تو ہمارے پیٹ میں ہے، لیکن کپڑے کے اندر اس کی خوشبو آ گئی، اس کی بو آ چکی ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایسی ہے کہ اصل نعمتیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اور دنیا کی نعمت متاع ہے، یعنی برتن صاف کرنے کے کپڑے کی طرح۔ تو ایک مثال تو یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر دنیا کو متاع کہا ہے۔ دوسری مثال جمعہ کا دن ہے، بہت سے احباب سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ پانی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پانی کیوں کہا؟ تو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، وہ وجہ بتلاتے ہیں کہ دنیا پانی کیوں ہے۔ نمبر ایک، پانی کے اندر جو بھی اترے گا پانی اس پر اپنا اثر بتائے گا۔ آپ اگر پانی میں اپنا قدم ڈالیں اور یہ کہے میرے پیر تر نہیں ہوئے، نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی پانی میں جاتا ہے پانی اس پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی دنیا میں جائے گا دنیا اس پر اپنا اثر تو دکھائے گی، ہم چاہے یا نہ چاہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ نمبر دو، پانی ہمیشہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اسی طرح دنیا بھی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ نمبر تین، پانی ایک حالت پر نہیں رہتا بلکہ اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہے، اسی طرح دنیا بھی ایک حالت پر نہیں رہتی، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور نمبر چار، پانی اگر مقدار میں ہو تو ٹھیک، مقدار سے بڑھ جائے تو سیلاب کی شکل، عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا بھی اگر ضرورت کے بقدر ہے تو نعمت ہے، اور ضرورت سے بڑھ جائے تو پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ جتنی دنیا زیادہ اتنا آخرت میں حساب زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں دنیا کو پانی کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ اسی طرح 27ویں پارے میں سورہ حدید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مختلف انداز میں سمجھایا۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو لعب، کھیل کود، کھیل تماشا، ناچنا کودنا۔ پھر کیا ہے؟ وزینۃ، زیب و زینت، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کا لباس پہننا، اور
اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد کی کثرت کا اظہار کرنا انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں۔ زندگی کا ایک دور بچپن کا ہے، ایک دور جوانی کا ہے، ایک دور بڑھاپے کا ہے۔ جو دور بچپن کا ہے اس کے لیے لہو و لعب کی دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ جو دور جوانی کا ہے تو وہ ایسا ہے جس میں انسان زیب و زینت کی طرف اور ایک دوسرے کی جانب فخر کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو بڑھاپے کا زمانہ ہے اس میں مال و دولت کی اور اولاد کی کثرت کی جانب انسان کوشش کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے اعتبار سے بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دنیا کی برائی بیان کی ہے۔ مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ دیکھا، عیبدار بچہ ہے، کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اس کے مالک کے یہاں اس بچے کی کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں، ہماری نظروں میں یہ بکری کا بچہ بہت ہی ذلیل حقیر ہے، اس لیے کہ مرا ہوا بھی ہے، عیبدار بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس سے زیادہ ذلیل و حقیر ہے جتنا تمہاری نظروں میں بکری کا یہ بچہ ذلیل و حقیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں دنیا دکھاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر مدینہ طیبہ کے باہر جہاں کچرا ڈالنے کی جگہ تھی وہاں تشریف لائے۔ وہاں دیکھا کچھ انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور پاخانے پڑے ہیں اور کپڑوں کے چیتڑے جو پوسیدہ ہو چکے ہیں وہ گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، یہ جو کھوپڑیاں ہیں یہ ان انسانوں کی ہے جن کے دماغ دنیاوی لالچ میں کبھی کسی زمانے میں ایسے مبتلا تھے جیسا کہ تم لوگ آج دنیا کی حرص لالچ میں مبتلا ہے۔ اور یہ جو پاخانہ گرا ہے یہ وہ رنگ برنگی کھانے ہیں جو انسان بڑے شوق سے بناتا تھا اور بڑے شوق سے کھاتا تھا، یہ ان کھانوں کی انتہا ہے۔ اور یہ جو چیتڑے پڑے ہیں یہ وہ لباس ہے جس کو پہن کر انسان اکڑتا تھا، دوسروں پر فخر کرتا تھا، یہ ہے دنیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ قرار دیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک کی نظر میں اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا یہ پوری کائنات جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو کشف ہوا، آپ نے دنیا کو دیکھا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں،
انتہائی بوڑھی، دانت بھی گرے ہوئے، اس کے باوجود اس نے فاخرانہ لباس پہن رکھا ہے جیسا کہ دلہن پہنا کرتی۔ تو پوچھا کہ اب تک تو نے کتنے مردوں سے نکاح کیا؟ کہ اس کی تو کوئی تعداد بدائیت نہیں ہے، بے شمار لوگوں سے میں نے نکاح کیا۔ تو پوچھا تیرے پہلے شوہروں کا انتقال ہو گیا یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ کہ نہیں، میں نے ان سب کو ختم کر دیا، ایک ایک کر کے مار دیا۔ فرمایا افسوس ہے ان نئے شوہروں پر جو پرانے شوہروں کا انجام دیکھنے کے بعد بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بیان کی ہے دنیا کی کہ ایک آدمی کشتی میں سفر کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کشتی کے چلنے کے لیے پانی کی تو ضرورت ہوتی ہے، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، لیکن یہ بتائیے پانی کہاں ہونا چاہیے، کشتی کے اندر یا کشتی کے باہر؟ ظاہری بات ہے کشتی کے باہر ہوگا تو کشتی چلے گی، اندر آ گیا تو وہ کشتی کے چلنے کا نہیں بلکہ اس کے غرق ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن اس دنیا کو دل کی کشتی کے اندر آنے مت دو، دل کی کشتی کے باہر رکھو۔ اگر یہ دنیا دل کی کشتی کے اندر آ گئی تو کشتی کے چلنے کا نہیں بلکہ کشتی کے یعنی ہماری زندگی کے غرق ہونے کا، تباہ ہونے کا سبب ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، ایک آدمی نے شاندار مکان بنایا، اس کے مکان میں بیت الخلا نہیں ہے تو اس کا وہ مکان کچھ کام کا نہیں۔ ظاہری بات ہے انسان کو مکان میں رہنے کے لیے بیت الخلا کی ضرورت پڑتی ہے جہاں وہ اپنی حاجت کو پورا کرے، لیکن کبھی کوئی بندہ بیت الخلا سے محبت رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کو بیت الخلا میں رہنا بیٹھنا پسند ہو، کوئی بھی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ دنیا میں رہنے کے لیے اس کو دنیا کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ دنیا بیت الخلا کی طرح ہے، اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے دنیا کی مثال۔ شب معراج میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہو کر پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب گئے، راستے میں مختلف عجیب و غریب چیزوں کو آپ نے دیکھا، تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو آپ کو اپنی جانب بلا رہا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا اس پر توجہ مت دو، آگے چلو۔ ایک بوڑھی کو دیکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب بلا رہی ہے، فرمایا اس کی جانب توجہ مت دو، آپ چلتے رہو۔ بعد میں فرمایا کہ وہ بوڑھا جو آپ کو اپنی جانب بلا رہا تھا وہ ابلیس تھا، اور وہ بوڑھی عورت جو آپ کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی وہ دنیا کی۔ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پانی کے جہاز میں سفر شروع کیا۔ سفر کرتے 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 وہ جہاز ایک جزیرے پر پہنچا اور جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کو اترنا ہو اتر سکتے ہیں، کچھ دیر یہاں ٹھہر سکتے ہیں، پھر بعد میں جہاز یہاں سے دوبارہ چلے گا۔ سارے لوگ جہاز سے اتر گئے، اس جزیرے پر ٹہلنے لگے۔ وہ جزیرہ بڑا خوشنما، ہرا بھرا، چاروں طرف پانی ہے اور بڑا پیارا دلکش منظر ہے۔
کچھ لوگ ایسے تھے جو جلدی سے آ گئے اور آ کر اچھی جگہ بیٹھ گئے، کچھ لوگ ٹہلتے رہے اور پھر آئے تو دیکھا اچھی جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے، خیر جہاں جگہ ملی وہ بیٹھ گئے۔ اور کچھ لوگ تو ٹہلنے میں اتنے مست ہوئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور جہاز وہاں سے چل پڑا، یہ لوگ وہیں رہ گئے۔ اب دھیرے دھیرے شام ہونے لگی، رات ہوئی، تاریکی چھا گئی، سناٹا ہو گیا، پانی کی موج کی آوازیں ٹکرانے لگی۔ صبح کے وقت وہ جزیرہ بالکل خوشنما، ہرا بھرا، جس کا منظر دلوں کو کھینچنے والا معلوم ہوتا تھا، رات کے وقت وہی جزیرہ خوفناک وحشتناک معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال بیان کر کے سبق دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت اور دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ ظاہر میں صبح کے وقت کے خوشنما منظر کی طرح ہے، لیکن حقیقت میں اس کا منظر بڑا خوفناک وحشتناک ہے، جس کا احساس تو مرنے کے بعد ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا، آخرت کیا ہے بھول گئے، موت کیا ہے فراموش کر دیا۔ ہم نے اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دیا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، یہاں سے کوئی کچھ ساتھ میں لے کر نہیں جائے گا، ساتھ اگر جاتی ہے تو اعمال صالحہ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ قبر میں پہنچانے کے لیے 3 چیزیں جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہے، 1 چیز ساتھ میں رہ جاتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں جاتی ہے؟ میت کے ساتھ قبر میں پہنچانے کے لیے اس کا مال جاتا ہے، جیسا کہ عرب میں پرانے زمانے میں دستور تھا کہ اس کا مال اور غلام باندھی وغیرہ بھی ساتھ میں جایا کرتے تھے، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں اور اعمال جاتے ہیں۔ مال اور رشتہ دار یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں، لیکن اعمال ساتھ میں رہ جاتے ہیں۔ انسان جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ سکندر بادشاہ کا نام ہر کسی نے سنا ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ۔ اس کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا کہ سب کو پتا چل جائے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، وصیت کی کہ میرے پیارے بیٹے جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میرے یہ پھٹے پرانے موزے مجھے پہنا دینا۔ بس اتنی وصیت کی، میں مر جاؤں تو یہ پھٹے پرانے موزے مجھے پہنا دینا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹے نے باپ کی وصیت پر عمل کرنا چاہا، لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، کفن کی چادروں کے علاوہ اور کسی چیز کے پہنانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ٹوپی اور پگڑی بھی مرنے کے بعد نہیں پہنائی جاتی۔ لیکن بیٹا ضد پر تھا کہ میرا باقی وصیت ہے، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ پھٹے پرانے موزے مجھے پہنا دینا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا ہے اور لوگ اسے سمجھا رہے ہیں، شور ہونے لگا۔ اس دوران ایک صاحب مجمع میں چیرتے ہوئے بیٹے کے پاس پہنچے اور ایک پرچی، ایک چٹھی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ بیٹے نے چٹھی کھولی، اس کے باپ نے لکھا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت کیا حالت ہے، شریعت مجھ کو ایک پھٹے پرانے موزے کے ساتھ میں لے جانے کی اجازت نہیں دیتی،
لہذا میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مال و دولت میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کے تم وارث بننے والے ہو، اس کو اللہ کی رضامندی کے کام میں استعمال کرنا، کسی کی ذلتی اور حقارت میں استعمال مت کرنا۔ دنیا سے آدمی جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، پھٹے پرانے موزے کے ساتھ میں نہیں لے جا سکتا۔ قبر کی تنہائی میں اگر کام آنے والی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے تو سب کچھ دنیا سمجھ لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اتنا مال دیا تھا، ہم سوچ نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اتنے بڑے مالدار تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان پر کچھ قرضہ تھا۔ ان کے صاحبزادے نے قرضہ ادا کرنے کے لیے اپنے ابا کی جائیداد کو بیچا، تو وہ جائیداد فروخت ہوئی 5 کروڑ 2 لاکھ درہم میں۔ 5 کروڑ 2 لاکھ درہم، جبکہ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی ہوتے۔ 200 درہم کے 52.5 تولہ چاندی، تو 5 کروڑ 2 لاکھ درہم کے کتنے ہوں گے؟ آپ کے کیلکولیٹر میں اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اتنا مال اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کا مقام دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک خاص معاون اور مددگار ہوا کرتا ہے۔ جنت میں میرے ساتھ اگر میرے معاون رہیں گے تو زبیر بن العوام رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے کتنی دنیا دی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب مکہ سے چلے ہجرت کر کے کچھ نہیں تھا، حضور پاک علیہ السلام نے رشتہ داری قائم کی تو سعد بن ربیع کے ساتھ ان کو بھائی بنایا گیا۔ سعد بن ربیع نے کہا تھی کہ میں اپنا مال دیتا ہوں، اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو اس کے ساتھ کا نہیں، مجھے صرف مدینہ منورہ کے بازار کا پتہ دو۔ کاروبار شروع کیا اور چند ہی دنوں میں اتنے بڑے مالدار ہو گئے، اتنے بڑے مالدار ہو گئے کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو اتنا سونا چھوڑا تھا کہ رشتہ داروں نے تقسیم کے وقت اس کو ہتھوڑیوں سے توڑا ہے۔ اتنا سونا چھوڑ کر گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، لیکن عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ وہ صحابی حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک ہم ہے کہ جب ہمارے پاس دنیا آتی ہے تو ہم مسجدوں کو بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس دنیا آتی ہے ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں، نماز کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا، مساجد بند ہوئی، اور اس کے بعد جب 3 مہینے کے بعد مسجدیں کھلی، ایسا لگتا تھا مسجدیں کھلے گی تو لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا، لیکن کیا وہی 2 صف 3 صف؟ آخر ہماری آنکھیں کب کھلی؟ ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے، کیا ہمیں مرنا نہیں؟ مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آنکھیں بند ہوگی اور قبر میں رکھے جائیں گے، جہاں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، حشر میں کھڑے کیے جائیں گے۔ وہاں تو باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہر کوئی کسی سے کترا رہا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے 3 باتیں اس کے سامنے ہوتی ہے۔ نمبر 1 وہ کہاں سے چلا، نمبر 2 فی الحال کہاں ہے، اور نمبر 3 آئندہ اسے جانا کہاں ہے۔ کوئی بھی سفر کر لو، کہاں سے شروع کیا، کہاں ہے، کہاں جانا ہے۔ تو ہم بھی اس دنیا میں مسافر ہیں، کہاں سے چلے؟ عالم ارواح سے۔ جب میرے اور آپ کے رب نے ہم سب کی روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، اور ہم نے کہا قالوا بلی، وہاں سے ہماری زندگی کی شروعات ہوئی۔ مختلف حالتوں سے گزرتے 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 یہاں آئے، فی الحال ہم یہاں ہیں۔ بہت تھوڑے وقت کے
اور آگے ہمارے سامنے ایک لمبا سفر ہے، ہمیں وہاں جانا ہے جہاں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہماری زندگی کا سفر۔ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ یہ تو برتن پوچھنے کے کپڑے کی طرح ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فکر آخرت نصیب فرمائے، طالبین دنیا میں سے نہ بنائے بلکہ طالبین آخرت میں سے بنائے۔ اس کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد